إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں بنایا، بالخصوص مسلمانوں میں بنایا۔ اس پر ہمارے کروڑوں تحمید ہو، تعریف ہو، حمد ہو تو بھی کم ہے۔ اس اللہ کی تعریف کے لیے اگر پورے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پورے سمندر کو روشنائی بنا دی جائے تب بھی اس کی تعریف مکمل نہیں ہو پائے گی۔ درود و سلام ہو سارے ہی انبیاء پر جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے قیامت تک آنے والے سارے واقعات کی طرف ہماری نشاندہی کر دی اور امت کے حوصلے بلند کرنے کے لیے وہ ساری روایتیں سنا دی جس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں دعوت کی تحریک کو تیز کر رہے تھے۔ ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے منصوبے بنائے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، جادوگر کہا، تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ کسی کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھ دیا کرتے، کسی کے پیروں پر رسی باندھ کر گھوڑوں سے دوڑا دیا کرتے، کسی کو بے ہوش ہونے تک مارتے اور کسی کو بے ہوش ہونے تک بھوکا رکھتے۔ جو کچھ ایک انسان نہیں کر سکتا ہے وہ ساری حرکتیں وہ کرنے لگے۔ ظلم کی اتنی انتہا ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کر کے تھک ہار کے کعبۃ اللہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے
تو آل یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے ایسی قوم گزری ہے جن کو زمین میں دھسا دیا گیا اور ان کے سر کو آرے سے کاٹ دیا گیا۔ تم سے پہلے ایسی قوم گزری ہے جن کے جسم کے گوشت کو نوکیلے کانٹوں سے، نوکیلے چاقو سے اس گوشت کو ان کے ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، تب بھی وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ آل یاسر دین چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے تھے، دین چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے تھے، بس یہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو نبی کو اندیشہ ہو گیا کہ آزمائش کسی قوم پر سخت ہو جائے تو ممکن ہے وہ دین چھوڑ دے، اس لیے ان کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے، ان کے ایمان میں پختگی کے لیے، ان کے استقامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق قوم پر کیا گزرا اس کو پیش کیا۔ مسلمان برے حالات کا رونا بہت روتا ہے، دن بدن ہمارے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، ہمیں سماج سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اس کا رونا تو ضرور روتا ہے، لیکن کبھی اپنی تاریخ کو اٹھا کر پڑھتا نہیں۔ وہ کون سی صدی تھی جس میں مسلمانوں کو سر پر لے کر لوگ گھومتے تھے؟ وہ کون سا دور تھا جس میں مسلمانوں کی واہ سرائی ہوتی تھی؟ وہ کون سا وقت اور کون سا سماج تھا جو ہمیشہ استقبال کرتا تھا اسلام کا؟ اسلام کی تاریخ تو، مسلمان کی تاریخ تو، ہمارے اور آپ کی تاریخ تو مستقل آزمائشوں سے گزری ہوئی ہے۔ جب کسی قوم کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے تو اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، جب کسی قوم کے اندر آزمائش ہوتی ہے تو حق اور باطل کی تمیز کرنے کا ان کے اندر مزاج پیدا ہوتا ہے۔ 50 سال ہم مسلم نمائندوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے دوڑتے تھے، کچھ دنوں سے جو آزمائش مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا اتنا فرق نہیں پڑا کہ ہم ہر ایرو غیرو نتے خیروں کے پیچھے نہیں پڑتے؟ ہم آنکھ کھول کر جینا سیکھ لیے ہیں، ہم کسی کے باتوں میں نہیں آتے، ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ اب اس مسلم قوم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ کیا یہ فائدہ نہیں ہوا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمانوں پر جب بھی سخت دور گزرتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نکھار پیدا کرتا ہے، اس کے اندر کوالٹی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ آزمائشوں سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ آزمائش کا استقبال کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نہیں ہوتے، جن کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ آزمائش سے گھبراتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ انعام دینے والا ہے؟ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی عاجز اور محتاج نہ رکھے اور دعا کا محتاج نہ کر دے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دینے والا بھی کوئی ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے؟
اگر اللہ تبارک و تعالی مشکلوں میں ہمیں نہیں پھنسائے تو کیسے پتا چلے گا کہ مشکلوں سے نکالنے والا اللہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک پتھر تھا جس کو ہم ہمارے زبان میں چٹان کہتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہوتا۔ اس پتھر کے سامنے بیٹھ رہے تھے، پھر مسکرانے لگے، اس پتھر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر صحابہ سے کہا اس پتھر میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی اندر پھینس دے اور اندر کی گھاٹیوں میں پھنسا دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر سے آپ کو ہی نکال سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش سے گزارتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہاں سے نکالے گا۔ یہ کب یقین ہوگا؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے۔ ایمان والا آزمائش سے گھبراتا نہیں ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہی رہتا ہے۔ ابلیس کو آزمایا آدم کو پیدا کر کے، قارون کو آزمایا دولت دے کر، فرعون کو آزمایا لشکر دے کر، نبیوں کو آزمایا نبوت دے کر۔ اللہ تعالیٰ تو آزماتا رہتا ہے، لیکن جو ایمان والا آزمائش کے اندر اللہ کا انعام ڈھونڈتا ہے وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ یقیناً جب کسی انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو تھوڑا تو آدمی پس و پیش ہوتا ہے، کبھی اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوا ہے۔ کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، کثرت سے تلاوت کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، کبھی صبر کرتا ہے، کبھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے، کوئی تو خیر میرے سامنے آنے والا ہوگا۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جو کسی کو سمجھائے اور سمجھ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس کا دل اللہ کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کو یاد کرنے والی بن جاتی ہیں اور رونے لگتی ہے، اس کے بدن کا ہر حصہ اللہ سے جڑ جانے کا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، حتیٰ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے جب اسے انعام دیتا ہے تو اس کو اللہ سے ملنے کی بڑی امید بڑھ جاتی ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جلدی ملنا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ آزماتا ہے تو ایمان والا گھبراتا نہیں ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی کو میں آزما لوں۔ ایک آدمی وہ تھا جو گنجا تھا، سر کے بال جس کے گر گئے تھے، یا ایسا انسان تھا جس کے سر میں پھوڑے پھنسیاں آ گئے تھے، وہ سوکھتے نہیں تھے۔ دوسرا انسان وہ تھا جو جذام کا مریض تھا یا کوڑ کا مریض تھا جس کے بدن میں دھبے آ گئے تھے سفید۔ تیسرا وہ انسان تھا جو اندھا تھا۔ فرشتوں کو بھیجا اور بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ تینوں سے الگ الگ ملاقات کیے فرشتے، سب سے خواہش ظاہر کی کہ تمہاری کیا امید ہے، آپ کو کیا چاہیے۔ جس کے سر میں بال نہیں تھے اس نے کہا مجھے خوبصورت بال مل جائے، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کی نظر میں بزرگ بن جاؤں، جن کی قدر ہو جائے۔ جس کے بدن پھوڑے پھنسی سے بھرے ہوئے تھے اس نے اپنے جسم کی خوبصورتی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ لوگ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور جس کے آنکھ نہیں تھے اس نے
اللہ کی مدد سے آنکھ کے لیے کہا کہ اللہ سے کہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ لوٹا دے۔ پھر تینوں کو دیا گیا، ہاتھ پھیرے تو یہ سب صحیح ہو گئے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں ایسے لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ جو مرض لا علاج سمجھا جاتا ہے، ایسے بیماری کا علاج عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اصحاب الاخدود کے نوجوان نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ پھر ان کے آنکھ آ گئے، ان کے بدن صحیح ہو گئے، ان کے بال آ گئے، تو ان سے انہوں نے پوچھا تمہیں اور کیا چاہیے؟ جس کے بال نہیں تھے یا جس کا سر سڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے یا تو گائے دے دے یا اونٹ۔ اسی طریقے سے جو بدن جس کا سڑ گیا تھا، اس نے کہا یا تو مجھے گائے دے دے یا اونٹ، اور جو آنکھ نہیں تھا اس نے کہا مجھے بکرا مل جائے۔ پھر انہوں نے دعائیں کی، تو جس کے سر میں بال نہیں تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیا، جس کے بدن سڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملہ گائے دی، اور جس کے آنکھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بکریاں دی۔ پھر ایک مرحلے کے بعد پھر انہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ پہلے اس گنجڑ کے پاس آیا، آ کر ان فرشتوں نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں آپ کا جب سر میں بال نہیں تھا میں آیا تھا، آپ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، میں نے تمہارے حق میں دعا کی تھی، تو وہ انجان مرا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا بڑے مشکل سے آیا ہوں پہاڑ کے راستے کاٹتے ہوئے، اب آگے جانے کے لیے میرے پورے پاس کوئی سفر کا سامان نہیں ہے، ایک اونٹ مجھے دے دے۔ ہاں، یہ میرے باپ دادا سے مجھے ملا ہے، یہ میرے باپ دادا سے ملا ہے، اس کو ایسے دے دوں؟ تو فرشتے کو غصہ آیا، اس نے بد دعا دی تو اس کے پورے اونٹ مر گئے، اور یہ پھر دوبارہ گنجڑ ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے گائے والے کے پاس آیا، جس کا بدن سڑا ہوا تھا، اس کو یاد دلایا کہ میں فلانا انسان ہوں، فلانے موقع پر میں آیا تھا، تم سے بات کیا تھا، آپ مجھے ایک گائے دے دے۔ تو اس نے بھی کہا یہ بہت مشقت سے محنت سے اس کو میں نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، یہ باپ دادا سے ملا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی دے دیں گے؟ پھر اس کو بھی بد دعا دی گئی۔ فرشتے کسی قوم کو بد دعا دے دے وہ بچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایسی قوم کے بارے میں بیان کیا ہے جس کے سلسلے میں فرشتے بد دعا دیتے ہیں، اور وہ قوم کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ یہود اور نصارہ کے لیے فرشتے بد دعا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو چھپاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے نہیں تھے، تو ان کی فرشتوں کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے یہ سماج کو بد دعا دی تو ان کے جانور ختم ہو گئے، پھر وہ اس کے بدن سڑنے لگے، اور جو انسان اندھا تھا اس اندھے کے پاس آئے اور ساری واقعات جیسے ان کے سامنے گفتگو ہوئی ویسی ہوئی۔ پھر ان سے ایک بکری کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا یہ پورے بکریاں جو بھی ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، جتنا چاہے لے لو، چاہے تو آدھا لے لو چاہے تو پورا لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس فرشتے نے اس کے حق میں دعا دی اور اس کی زندگی میں برکتیں آئیں۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو خاندانی طور پر غریب ہوتے ہیں دولت سے نوازتا ہے آزمانے کے لیے،
بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بچپن میں ان کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہوتے، اپنے گھٹنے پھاڑ لیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالی رائل ڈریس دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ بعض لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج لوگوں نے ان کو اپنے سروں پر بٹھایا، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جب ہم اس شہر میں بسے تو ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، اب ہر جگہ ہمارے چرچے ہیں، یہ بھی ہمارے طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ آزمائش کی طرف سے دیتا ہے، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش کبھی خوف سے، کبھی مال سے، کبھی خاندان سے، کبھی اولاد سے، کبھی تجارت سے، کبھی نوکری سے، کبھی عہدے سے، مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور سب سے پہلے آزماتا ہے خوف سے، کیونکہ یہی خوف شیطان انسان کی دلوں میں ڈالتا ہے، اسی خوف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آزماتا ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی جو ابتلا ہے وہ دین کے معاملے کو لے کر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما دے تو بہت مشکل آزمائش ہو جاتی ہے۔ دولت ثروت تو دے، یہ تو آدمی جان چھوڑ دے اور مر جائے تو ختم ہو جانے والا ہے، رات تک لڑتا ہے اپنے عہدے بچانے کے لیے، صبح خبر ملتی ہے کہ وہ انتقال کر گیا، کیا ملا اس کو؟ سونے تک حساب ڈالتا ہے کہ مجھے کتنے پیسے آنے اور کتنے پیسے جانے ہیں، صبح اٹھتا نہیں ہے، اس کو کیا ملا؟ سب کچھ ملتا ہے، لیکن موت جب آتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو آزمائش دین کے راستے سے آتی ہے اس کا پھل قیامت کے صبح میں بھی ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم بھی صلحاء کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آزمائش میں رہنے والا انسان فراخی اور خوشحالی کی تمنا کرتا ہے، اور خوشحالی میں رہنے والا انسان یعنی وہ انسان جو اللہ والا ہوتا ہے وہ آزمائش کے انتظار میں رہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آزمائش سے گھبراتے ہیں۔ علماء نے لکھا صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں جو اللہ کے دین کو قریب سے پہچان لیے۔ آزمائش والا انسان سہولتوں کے انتظار میں رہتا ہے، اور سہولتوں والا انسان آزمائش کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش سے گھبراتے نہیں۔ نیک لوگوں پر جب آزمائش ہوتی ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آزمائش سے تمہیں کیا ملا تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے انعام تھا۔ کیا کیا انعام ملا وہ بولیے، آزمائشوں میں کیا ملا؟ آزمائش نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام رکھا تھا۔ ایمان والا انسان آزمائشوں سے خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کے خاطر سولی پر چڑھا دیا گیا، کل قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازنے والا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کے خاطر ان کے بدن کو نوچ لیا گیا اور قیامت کے دن ان کے لیے اجر رکھ دیا گیا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کے لیے اندر ڈھکیل دیا گیا اور قیامت کے دن ان کا اجر دے گا۔ اور دنیا میں بھی جو ان کے کام تھے بغیر کام کیے ہوئے اس کا اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے تو معتکف کو اس کے سارے اچھے کام کا اجر حالت اعتکاف میں مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نیک انسان اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو اگر قید و بند کی زندگی بھی مل جاتی ہے تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر جاری رکھتا ہے جو آزادی کے دور میں اس کو اجر ملا تھا. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یہ اسباق جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائش آ جائے گی، ہمیں آزمائش کی تمنا کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ایمان والے کو منع کیا گیا ہے کہ دشمن سے آر پار ہونے کی تمنا نہ کرے، دشمن سے آر پار ہونے کی خواہش نہ کرے. اسلام نے منع کیا ہے، لیکن یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کے لیے ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا ہے. یہ جو اسباق قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھائے رکھے. کیسے کیسے مشکل گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوصلے بلند کر دیے. پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی حالت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے نبی، یہ دیکھو ہمارے پیٹ میں ہم نے پتھر باندھ لیے. جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو وہ لڑکنے لگتا ہے، بے قراری ہوتی ہے، تو پیٹ کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے پتھر باندھے تھے. جب پتھر دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا ہٹایا اور دکھایا کہ تم تو ایک پتھر رکھے، ہم دو پتھر رکھے. پھر فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ دنیا کا سپر پاور جو روم ہے وہ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایک ایسے موقع پر جب لوگ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، نبی حوصلے بلند کر رہے ہیں. زراقہ بن مالک بن جاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا. قریب تھا کہ نبی کو پکڑ لیتا، اس کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس جاتے. 3 مرتبے دھس گئے. اب وہ امان پوچھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی. اور نہ صرف سراقہ بن مالک بن جاشم کو یہ خوشخبری دی، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کسرا کے کنگن ہمارے قدموں میں آ کر گریں گے اور یہ کنگن ان کے ہاتھ میں لگیں گے. جب مشکل گھڑیاں آتی ہے تو ایمان والے اگر استقامت کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے، کہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعاموں سے نوازے گا. اس میں یہ ہمارا سبق ملتا ہے. آزمائش ایمان والوں کے اندر سدھار لاتا ہے، نکھار لاتا ہے، قیادت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. اب تک ہم دھوکہ کھاتے رہے، آگے ہمارے اندر قیادت کی صلاحیتیں پیدا ہو جائے گی. کوئی قوم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی پارٹیاں ہمارا مذاق نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کرے گا. جب ہمارے ساتھ آزمائش ہوگی تو اس کا یہ مثبت پہلو ہے، اجر تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو کرے گا اور کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کو سمجھنے، اس کے مزاج کو سمجھنے، اس پر آنے والے آفات اور پریشانیوں کو سمجھنے، اس کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دینداری نصیب فرمائے، سچا تقوی نصیب فرمائے، سچائی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اولی العزم لوگوں کا راستہ نصیب فرمائے، عبادت میں حسن نصیب فرمائے، شکر گزار بندگی نصیب فرمائے، سچی زبان نصیب فرمائے، سادہ دل نصیب فرمائے. بہت سارا خیر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس خیر میں سے ہمیں بھی کچھ نصیب فرمائے. بہت سارے شر و فساد اور فتنے دنیا میں آنے والے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرما، ان گناہوں کو معاف فرما جو تو جانتا ہے. بے شک تو جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.